الطبقات الكبير یا الطبقات الكبرى بھی اس کو بولتے ہیں، ابن سعدی بصری کا، چاپ مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 246 میں سلیمان ابن یسار، یہ سند بھی یہ سب موجود ہے یہاں پہ، فرماتے ہیں کہ مر عمر بن الخطاب بتجنان، زجنان کے پہاڑی سے گزرتے عمر نے کہا قال لقد رأيتني وإني لأرعى على الخطاب في هذا المكان، مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں یہاں پہ خطاب کے لیے یہاں پہ میں کام کرتا تھا اور وہ میں چرواہا تھا اس کا۔ وكان والله ما علمت فظا غليظا، اور اللہ کی قسم مجھے جب تک یاد ہے وہ بڑا سنگ دل اور بڑا بد زبان آدمی تھا میرا باپ، یہ اپنے باپ کا کہہ رہا۔ ثم اصبحت الى امر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اب میں خلیفہ بن چکا ہوں، اب میں دیکھ وہ اپنی بتا رہا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو، ایک زمانہ یہ تھا۔ ملاحظہ فرمائیے پھر اگلے صفحے میں اب دوسری سند کے ساتھ روایت کرتا ہے عبد الرحمن ابن حاتم ابن ابی سے کہ عمر کے ساتھ ہم مکے سے آئے، زجنان کے پہاڑیوں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ شجر بہت ہے، سبزی بہت درختیں ہیں اس پہاڑی میں۔ عمر نے کہا لقد رأيتني في هذا المكان وانا في ابل للخطاب، مجھے یاد ہے کہ میں یہاں میرے باپ خطاب کی اونٹنی تھی، وہ میرے پاس تھا ان پہاڑیوں میں۔ كان فظا غلیظا، وہ بہت بد زبان اور سنگ دل آدمی تھا۔ احتتب علیہ مرة واختتب علیہا اخرى، اور میں کبھی مجھے میرا کام ڈیوٹی یہ تھی کہ میں کبھی لکڑی جمع کروں یا کیا کروں یا وہاں سے پتے جمع کروں درختوں سے۔ یہ کتاب الاستیعاب ابن عبد البر، چاپ دار الجیل، مجلد اول، یہ مقدمے میں وہ فرماتے ہیں کہ واعتمدت في هذا الكتاب على الأقوال المشهورة عند أهل العلم بالسير وأهل العلم بالأثر والأنساب وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عول العلماء في معرفة أيام الإسلام وسير أهله۔ کہتا ہے اس کتاب میں نے جتنی روایتیں نقل کی ہیں اعلیٰ ترین کتابوں میں سے جن پہ اہل تاریخ اہل سیر کا اعتماد ہے، میں نے ان سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جلد نمبر 3 ہے استیعاب کی۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 1157 میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں لقد كنت بهذا الوادي يعني ثجنان ارعى ابلا للخطاب، میں یہاں پہ زجنان کے وادی میں میرے باپ خطاب کا کیا تھا، خطاب کا کہ وہ اونٹنی تھی، تو اس کو میرے چرانے کا میری ڈیوٹی تھی۔ وكان فظا غليظا، اور میرا باپ بڑا بد زبان اور بڑا سنگ دل آدمی تھا۔ یتعبنی اذا عملت، اگر میں کام کرتا تو مجھے کام کرا کے وہ مجھے تکا دیتا تھا۔ ویضربنی اذا قصرت، اور اگر میں کام میں کوتاہی کرتا تو وہ مجھے بڑا مارتا تھا۔ بھلی، اور پھر کہا کہ اب تو میں خلیفہ بن چکا ہوں، اب تو میں، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ میں وہی عمر ہوں، اب خلیفہ بن چکا ہوں۔ الاکتفاء بما تضمن من مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، چاپ عالم الکتب۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہی کہ عمر پھر یہی کہتے ہیں کہ میں اسی وادی زجنان میں چرواہا تھا اونٹوں کا، اور میرے باپ جو تھا ایک بہت بد زبان اور سنگ دل تھا۔ یتعبنی اذا عملت ویضربنی اذا قصرت، اور اگر میں کام کرتا تو مجھے کام کرا کے مجھے جان نکال دیتا، اور اگر تھوڑے سے کوتاہی کرتا تو مجھے بڑا مارتا تھا وہ۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کتاب الزہد ابی داؤد سجستانی، کتاب انصاب الاشراف بلاذری میں وغیرہ ہی میں مذکور ہے، میں وہ سب آپ کو نہیں دکھاتا۔ اچھا، تو یہ کیا حالت تھی عمر کی اس زمانے میں؟ یہ بچپن میں، ٹھیک ہے نا، اس کا والد اس کو مار کے اس سے پہاڑیوں میں جا کے وہ لکڑ لے کے آؤ، پہاڑیوں میں سے جا کے وہ پتے لے کے آؤ، اس کو خوب مارتا بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب العقد الفرید، ابن عبد الربیہ کی کتاب، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 45 میں
یہاں پہ خط ہے، خط لکھا جاتا ہے عمر کے درمیان اور عمرو بن العاص کے درمیان. عمرو بن العاص گورنر ہے مصر میں، اور وہ اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عمر جو ہے وہ اپنے بادشاہ ہے مدینے میں. ان کے درمیان خط ہے. تو عمر نے اس کو خط لکھا کہ مجھے خبر پہنچا ہے کہ فشد لك فاشية من خيل وإبل وغنم وبقر وعبيد وأهدي بك قبل ذلك لا مال لك فاكتب لي إلي من أين أصل هذا المال ولا تكتمه. عمر نے اس کو خط لکھا کہ مجھے خبر پہنچا کہ تیرے پاس بڑے بڑے ہیں، تو نے بڑا ثروت جمع کیا، اتنے غلام ہیں تیرے پاس، مجھے خبر پہنچا ہے، رپورٹ آیا کہ تیرے پاس اتنے گائیں ہیں، اتنے دمبے ہیں، اور اتنے گھوڑے تم نے جمع کیا، اور اتنے اونٹیں جمع کیا. پہلے تو تیرے پاس اتنا مال نہیں تھا، لکھ دے تیرا مال کہاں ہے. تو اس نے لکھ دیا جواب میں بلی کہ میں اس زمین میں آیا ہوں، اس کا گورنر بناؤں، یہاں پہ سستائی بہت ہے، جو بیت المال سے میرا حصہ بنتا ہے اسی سے میں نے تجارت کیا ہے، تو میرا مال بہت بڑھ گیا ہے. اس نے جواب میں یہ دیا. اور اس نے کہا واللہ لو رأيت خیانتك حلالا ما خنتك. اس نے کہا کہ اگر ابن العاص نے کہا اگر بیت المال میں خیانت حلال بھی ہوتا پھر بھی میں خیانت نہیں کرتا، میں تو بڑا شریف آدمی ہوں. پھر اس کا جملہ دیکھیں، فاقصر ایھا الرجل فإن لنا احسابا هي خير من العمل لك ان رجعنا الیہا عشنا بها. فاقصر ایھا الرجل، کہا کہ اے خلیفہ سے یہ خطاب کرنا ایھا الرجل، یہ بڑی بات ہے کہ دیکھو تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے کیا عمر، ہمارا جو حسب ہے، ہمارا جو نسب ہے، وہ تیرے گورنر ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے میں سردار ہوں نا، اس لیے. اور اگر میں تیرا گورنرشپ چھوڑ بھی دوں اور اپنے جو میرے اپنی سرداری ہے اس کی طرف پلٹ جاؤں تو اس سے بھی میرا گزارا ہوتا ہے. اس نے یہ جواب دیا. تو عمر کو تسلی نہیں ہوئی. عمر نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ اس کا مال نصف کرو. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کسی کو بھیج دیا، اپنے نمائندے کو بھیج دیا کہ تو جا کے اس کا نصف مال میں اس سے لے لے. تو وہ آ گیا، اس کا نام تھا محمد ابن مسلمہ. جب محمد ابن مسلمہ مصر آ گیا تو عمرو بن العاص نے اس کے لیے بہت بڑی دعوت ترتیب دی، بہت پارٹی ہے بھائی، بہت کھانا ہے. تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ یہ رشوت ہے، مجھے پتہ ہے، تو مجھے کس لیے کھانا کھلا رہا ہے، میں نہیں کہوں گا. تو پھر اس نے آیا، اس نے سب اس کا مال نصف کر دیا، حتیٰ کہ اس کے جوتے بھی تھے نا عمرو بن العاص کے، وہ ایک جوتا اٹھا لیا اس نے اور ایک جوتا عمرو العاص کو دے دیا. تو عمرو بن العاص کو غصہ آیا تو اس نے یہ جملے کہے، یا محمد ابن مسلمہ قبح اللہ زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فیہ عامل. کہتا ہے کہ اللہ لعنت کرے اس وقت کو کہ عمر ابن العاص، میں عاص کا بیٹا عمر بن الخطاب کا گورنر بناؤں اور اس طرح مجھے ذلیل کرتا ہے. وَإِنِّي لَأَعْرَفُ الْخَطَّابَ، اور مجھے یاد ہے وہ زمانہ کہ خطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعلى ابنه مثلها، کہ خطاب خود بھی تھا، اس کے سر پہ حزمہ بولتے ہیں کہ باندھا جائے، کسی چیز کو باندھا جائے، لکڑ کا ایک بستہ اس نے باندھا اپنے سر پر اور اس کا بیٹا بھی جو ہے اس کے سر پہ بھی لکڑی ہے. یہ غریب فقیر لوگ تھے نا، جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ پہاڑی سے لکڑی لا رہے ہیں. وما منهما الا في نمرة لا تبلغ رسغيه، رسغی بولتے ہیں، رسغ کلائی کو بھی بولتے ہیں اور پیر کے ٹخنوں کو بھی بولتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس قمیص بھی نہیں تھا، ردا بھی نہیں تھا، پورا یہ کمر سے اوپر سب یہ ننگا. صرف ان دونوں کے کمر پہ وہ دوتی نمرہ کی دوتی، وہ اون کی دوتی ہوتی ہے جو وحشی عرب ہوتا ہے نا، صحرائی بدوی عرب، وہ پہنتے ہیں. تو ان کے باپ بیٹے کے پاس وہ یہ ننگا سر پہ یہ رکھے ہوئے، یہ آ رہے تھے پہاڑی سے لکڑ لے کے اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک دوتی ہے کمر میں ہے، وہ بھی وہ اون کی دوتی جو وحشی عرب بدوی عرب پہنتے ہیں، وہ ان کے کمر میں، وہ بھی اتنا چھوٹا کہ ان کے ٹخنوں تک بھی نہیں ہے. اور اسی وقت واللہ ما كان العاص بن وائل يرضى ان يلبس الديباج مزورا بالذهب، اور میرے والد جو تھے اسی وقت سلک ریشم کا کپڑا، ریشمی کپڑا جس پہ سونے کے زیور بھی ہو، اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. میرے والد جو تھے عاص ابن وائل
عرب کا جو سردار تھا، قریش کا سردار، وہ تو اس میں بھی راضی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے کپڑا جو ریشمی تھا اس پہ سونا بھی چڑھا ہوا ہو نا، اس میں بھی راضی نہیں ہوتا تھا کہ ہو. اچھا، یہ خط اور یہ جواب خط بہت ساری کتب میں موجود ہے. اچھا، عامر بن العاص نے کیا کہا عزیزوں کہ میں نے، مجھے یاد ہے وہ زمانہ خوب یاد ہے کہ عمر پہاڑی سے سر پہ لکڑی لے کے آتا تھا اور اس کے پاس نہ قمیص نہ ردا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف کمر پہ ایک دھوتی ہے، چھوٹی سی دھوتی اون کی، وہ بھی ان کے ٹخنوں تک بھی نہیں ہے، یعنی گھٹنے سے کچھ نیچے اس طرح ہے. اور اس کا باپ بھی اسی طرح، دونوں باپ بیٹے وہ پہاڑی سے لکڑ لے کے آ رہے ہیں. اور اس زمانے میں میرا باپ کون تھا؟ میرا باپ جو ہے سونے سے مزین ریشمی کپڑے میں بھی راضی نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میں ایک شہزادہ ہوں، میں تو عرب کا سردار کا بیٹا ہوں، قریش کے سردار کا بیٹا ہوں، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، یہ مجھے اس طرح ذلیل کرتا ہے. وہ اس کا شکوہ تھا. ٹھیک ہے نا. پھر یہ بھی جالب ہے، یعنی انٹرسٹنگ ہے کہ عمر نے ام سے کہا اما تأکلون الحبید یعنی الحنظل لقد كان امنا تصنعه فنأكله. کیا آپ لوگ حنظل نہیں کہتے؟ حنظل اردو زبان میں بھول گیا اس کو کیا کہتے ہیں، میں اس کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. حنظل کس کو بولتے ہیں؟ حنظل یہ ہے عزیزوں، حنظل عربی زبان میں اگر آپ گوگل میں جائیں نا، حنظل کی آپ وہ کریں، یہ حنظل ہے. ٹھیک ہے نا، حنظل. میں بھول گیا اس کو عربی زبان میں. یہ جو پاکستان میں مداری ہوتا ہے نا، مداری اس کو بیچتے ہیں، وہ اس سے بہت پیچش آ جاتی ہے حنظل. اور وہ تربوز کی طرح شکل ہوتی ہے، لیکن وہ تربوز نہیں ہوتا، وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا، وہ بہت سخت قسم، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، سرچ کریں گے شاید پتہ چل جائے. بہرحال آپ پاکستان میں اگر جائیے، وہاں پہ جو دوائی والے ہیں نا، دوائی بیچتے ہیں، وہ ان کے پاس ہوتا ہے، مداریوں کے پاس ہوتا ہے، سڑک کے کنارے میں نے دیکھا تھا. اچھا، تو یہ عمر نے کہا کہ آپ لوگ جو حنظل کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عمر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم حنظل، حبیب جس کو حنظل کہا جاتا ہے، کیوں نہیں کہتے؟ ہماری والدہ جو تھی، عمر کہتا ہے، وہ ہمارے لیے حنظل کو، یعنی ان کے خاندان کا یہ حالت تھا فقر کا، حنظل کو وہ بناتی تھی، یعنی تصنعہ، حنظل کو وہ کیا کرتی تھی؟ ہاں، حنظل کو وہ بناتی تھی. اب کس طرح وہ بناتی ہوگی عمر کی جو ماں ہے، اللہ ہی جانے، سالن بناتی تھی کیا، اس کو ابال کے، پتہ نہیں جو بھی طریقہ، فنأکلہ، اور ہم اسے کھاتے تھے ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس کا خوراک ہے. ہاں، اردو زبان میں حنظل ہے، میں یہ ویکیپیڈیا میں آپ جائیں، اندرائن، یہاں پہ اس کو لکھا ہے اندرائن، ہم نے جو سرچ کیا اس کو اندرائن کا لفظ، یہ حنظل، اندرائن. ٹھیک ہے نا. اب یہ لفظ صحیح ہے نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم یہاں پہ. اور پنجابی میں کوڑتما کہتے ہیں، پنجابی میں کوڑتما کہتے ہیں. خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں بہت کڑوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا، یہ بہت کڑوا ہوتا ہے.